ہمارے سیاستدان عمومی طور پہ اور بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی کے سیاستدان ایک چیز میں خاص مہارت رکھتے ہیں، اور وہ مہارت یہ ہے کہ آپ سوال ان سے شمال کا کیجیے تو جواب آپ کو وہ مشرق سے ہوتے ہوئے مغرب سے جنوب سے کہیں گھومتے رہیں گے لیکن شمال کی طرف نہیں آئیں گے۔ یہ فن انہوں نے پاکستان کے آزاد میڈیا پہ بیٹھ کے بحث کر کر کے سیکھا ہے۔ پہلے بھی تھا لیکن اس میں بڑے میچور ہو گئے ہیں۔ اور ہمارے وزیر اعظم نے چند روز پہلے ایک انٹرویو دیا CNN کو جو کہ انٹرنیٹ پہ بہت دیکھا گیا اور آپ لوگوں نے اس پہ بہت باتیں کی، لیکن کچھ چیدہ اس کے پوائنٹ ہیں جو میں نے اس پہ کوئی خاص کلام نہیں دیکھا، کوئی خاص بحث نہیں دیکھی، تو سوچا میں وہ الگ کر کے آپ کے ساتھ میں بات کر سکوں، دکھا سکوں، اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کے کامنٹس اور فیڈ بیک اس پہ ضرور آئے، کیونکہ ان پوائنٹس کو دیکھ کے آپ پاکستان کی کیفیت، انگریز کی ہماری طرف سوچ اور ہمارے جو عظیم قائدین ہیں، جو لیڈر ہیں، جو وزیر اعظم ہیں، ان کی کیفیت اور سوچ بھی سمجھ پائیں گے۔ پہلے یہ میں آپ کو ایک پیس دکھاتا ہوں۔ In most other countries around the world, if a politician, never mind a prime minister, is convicted of a crime, if only on moral grounds, he would resign. Will you? According to my assessment and according to most of the parliamentarians and even all the coalition partners, they think that whatever I have done, it's according to the Constitution. I ask the question again, will you resign? If I'm disqualified. If I'm disqualified, notified by the speaker, yes, I have to. جیسا کہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو انٹرویور ہے انہوں نے وزیر اعظم صاحب سے ایک سوال کیا کہ اگر کسی اور ملک کا کوئی سیاستدان، وزیر اعظم تو بہت بڑی بات ہے، اگر اس پہ چھوٹا موٹا الزام ہو وہ مورل گراؤنڈ پہ ہی اپنے آپ کو اپنے عہدے سے الگ کر لے، تو وہ خاتون نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ استعفیٰ دیں گے، اور انہوں نے وہی روایتی شمال مشرق جنوب میں گھومتے رہے۔ خاتون نے روک کے کہا میں سوال دہراتی ہوں، جواب دیجئے، اس کے بعد بھی وہ آئیں بائیں شائیں کر کے گزر گئے۔ اس کو دوبارہ دیکھیے کہ آپ تسلی سے ابزارب کر سکیں پاکستانی سیاستدان کا جواب دینے کا صحیح طریقہ۔ If a politician, never mind a prime minister, is convicted of a crime, if only on moral grounds, he would resign. Will you? According to my assessment and according to most of the parliamentarians and even all the coalition partners, they think that whatever I have done, it's according to the Constitution. I ask the question again, will you resign? اسی انٹرویو میں کچھ دیر بعد ایک موقع آتا ہے جس سے کہ اگر باڈی لینگویج یا بات کرنے کا انداز آپ غور سے دیکھیں تو آپ سمجھ پائیں گے کہ ایک حاکم یا ایک ماسٹر جسے کہتے ہیں اپنے زر خرید غلام سے کس طرح گفتگو کرتا ہے۔ پہلے دیکھ لیں پھر اس پہ اور بات کرتے ہیں۔ The states seem to believe that there is enough evidence to suggest that the Al-Qaeda leader is in Pakistan. Look me in the eye and tell me what more you need. اب یہ جو باڈی لینگویج ہے ان خاتون کی، پہلے تو انہوں نے اپنا مٹیریل صحیح کیا، پھر انہوں نے اپنے کوٹ کو جھٹکا دیا اور انہوں نے ایک ملک کے وزیر اعظم کو اس طرح کا لک می ان دی آئی اینڈ ٹیل می، میری آنکھ میں آنکھ ڈال کے مجھ سے، یہ جو ان کے ہاتھ کا اشارہ ہے، واہ کیا بات ہے صاحب۔ مطلب سمجھ میں آیا کہ ایک وہ قوم جو کہ اپنا مال لگا کے دوسری قوم کو خریدتی ہے، جس کے 18 کروڑ عوام گروی ہوتے ہیں حاکم کے پاس، وہ اس محکوم قوم کے چنے ہوئے حکمران، بادشاہ، شہنشاہ، وزیر اعظم کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں، کس طرح مخاطب کرتے ہیں۔ پھر دیکھیے ذرا سلو موشن میں دیکھیے ان خاتون کا انداز وزیر اعظم سے بات کرنے کا۔ Is enough evidence to suggest that the Al-Qaeda leader is in Pakistan. Look me in the eye and tell me what more you need. جیسا کہ آپ نے یہ دیکھا وہ خاتون یوں اشارہ کریں، مجھے آنکھ میں دیکھ کے جواب دے میں کتنی چیزیں چھپی ہوئی ہیں، یعنی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ جھوٹے ہیں، میری آنکھ میں آنکھ ملائیے تاکہ آپ جھوٹ نہ بول سکیں اور پھر جواب دیجئے۔ لیکن یہ انگریز کیا جانے، یہ ہمارے وزیر اعظم ہیں، ماسٹر آف آئیں بائیں شائیں، یہ پھر آئیں بائیں شائیں کر کے نکل گئے۔ چلیں اللہ انہیں اور ہمت دے۔ آگے چلتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد
ان خاتون نے یہ بتانا شروع کیا. بلکہ پہلے دیکھ لیجئے پھر بات کرتے ہیں. دیکھیے. Less than 1/3 of Pakistanis have confidence in national government, in local police, or the honesty of elections. 81% see their government as rife with corruption, and only 20%, 1 in 5, approve of their national leaders, you being one of those. This is a damning indictment, Prime Minister, of what is, let's be frank, a dysfunctional society. اس پیس میں جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ خاتون وزیر اعظم کے ساتھ تو جو کر رہی ہیں سو کر رہی ہیں، لیکن جاتے جاتے وہ ایک چھوٹی سی بات کہہ گئی. لیٹس بی فرینک، اٹ از اے ڈس فنکشنل سوسائٹی. خدا کی پناہ، ایک وزیر اعظم کی پگڑی اچھالتے اچھالتے انہوں نے 18 کروڑ کی اس قوم کی عزت ملیا میٹ کر دی. ایک جملے میں انہوں نے 18 کروڑ کی عزت لوٹ لی یہ کہہ کے کہ یو آر اے ڈس فنکشنل سوسائٹی. آر وی اے ڈس فنکشنل سوسائٹی؟ شاید ہاں، شاید واقعی ہم ایک ڈس فنکشنل سوسائٹی ہے جہاں پہ ایسے حکمران ہم پہ راج کرتے ہیں جن کو کہ ہماری عدلیہ ملزم قرار دیتی ہے، پھر موقع دیتی ہے، پھر مجرم قرار دیتی ہے، اور ہمارے شہنشاہ وقت یہ کہتے ہیں. شروع میں جو جملہ تھا، بلکہ دوبارہ دیکھ لیجئے شروع کا ان کو جو تھا، جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ میں اور میری کیبنٹ یہ فیل کرتے ہیں کہ میں بالکل کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلوں. دیکھ لیجئے آپ. My assessment, and according to most of the parliamentarians and even all the coalition partners, they think that whatever I have done, it's according to the constitution. جہاں پہ 18 کروڑ عوام، معصوم عوام، ایک پسی ہوئی عوام کا بادشاہ یہ کہتا ہے کانسٹیٹیوشن، جو کہ میں نے خود لکھا ہے، اللہ کا کرم. کانسٹیٹیوشن یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اوپر سے وہی پہ آیا، میں نے لکھا ہے کانسٹیٹیوشن، اور میں کہتا ہوں یہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق میں صحیح ہوں. دنیا مجھے ذلیل کرے، دنیا مجھ پہ ہنسے، میں کانسٹیٹیوشنلی صحیح ہوں. وزیر اعظم صاحب آپ صحیح ہیں، لیکن خدا کا واسطہ ہے آپ نے یہ دیکھا کہ آپ کے کارناموں، آپ کے خاندان، آپ کے احباب، آپ کی کابینہ، آپ کے منسٹروں، آپ کی حکومت کے کارنامے کی وجہ سے آج ایک انگریز عورت نے بھری دنیا کے سامنے اس 18 کروڑ کے اسلامک ریپبلک آف پاکستان کو ڈس فنکشنل سوسائٹی کہا ہے. کچھ تو خیال کیا ہوتا، اور آپ نے اس کے بعد پھر وہی اپنی آئیں بائیں شائیں کر کے نکل گئے. لیکن صاحب بات یہاں ختم نہیں ہوتی. پھر اس انٹرویو کے آخر کی طرف آئیے اور اصل غضب یہاں مچتا ہے. آئیے اس کو پہلے آپ دیکھ لیجئے، پھر میں جو میں دیکھ پایا وہ سمجھاتا ہوں. آئیے یہ آخری پیس دیکھ لیجئے. A third of Pakistanis want to leave the country. That's what the latest Gallup poll says. And why don't they leave then? Who is stopping them? یہ جو بھی آپ نے آخری پیس دیکھا صاحب، یہ بڑا کمال پیس ہے. میں چاہوں گا کہ اس کو آپ کئی بار دیکھیں، اور ہم اس میں آپ کو کئی بار دکھائیں گے، کہیں آپ سے مس نہ ہو جائے. اس میں دیکھنے والی 2-4 چیزیں. یہ خاتون پہلے تو یہ بتا رہی تھیں کہ آپ کے ہاں کتنی کرپشن ہے، کیا ہے، آپ ڈس فنکشنل سے. پھر وہ بتاتی ہیں کہ اتنے فیصد لوگ پاکستان کے، کیونکہ نہیں میں چاہوں گا کہ تھوڑا ریوائنڈ کرتے ہیں. اس سے پہلے وزیر اعظم صاحب سے جب پوچھا گیا کہ بھائی آپ کے ملک میں اتنی پریشانی اور یہ ہے، تو انہوں نے وہی روایتی جو یہاں پہ جواب پیٹا جاتا ہے وہی جواب دیا، وہی if you want democracy or dictatorship, if you want democracy then you have to live with the will of the people. دیکھیے انہوں نے یہ فرمایا، Either you say democracy or you should say dictatorship. And if you want to go for a democracy, then you have to respect the will of the people. یہ وہی جمہوریت کی مار ہے جو 18 کروڑ انسان کی غلطی کی وجہ سے یہ بوجھ سل بٹے کا ہمارے سینوں پہ رکھ کے یہ خود بیٹھے میں، جمہوریت تم نے چنا ہے اب تم بھگتو. لیکن انگریز کو بھی انہوں نے یہی چکر دیا. لیکن اس کے بعد جب ان خاتون نے ان سے کہا کہ حضور آپ کی عوام میں بیشتر لوگ ملک چھوڑنا چاہتے ہیں، تو ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں تو چھوڑ دیں، کون روک رہا ہے ان کو. اور میں مسکرا کے یوں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ دوبارہ یہ کلپ دیکھیے اور اس کو غور سے دیکھیے کہ وزیر اعظم صاحب نے پہلے جب یہ کہا وائی ڈونٹ دے لیو، اس کے بعد
اس خاتون کے چہرے کا تاثر ذرا غور سے دیکھیے. A third of Pakistanis want to leave the country. That's what the latest Gallup poll says. And why don't they leave then? Who is stopping them? اس کو یہاں فریز کر کے میں چاہتا ہوں آپ 2-4 لمحے اس کو ابزارب کریں کہ اس عورت کے چہرے پہ جو تاثر ہے پاکستان کے وزیر اعظم کے اس جملے پہ کہ چھوڑ دیں، وہ کیا ہے، وہ کیا سوچ رہی ہے، اور وہ شاید ہمارے 18 کروڑ کے بارے میں بھی کیا سوچ رہی ہے جس کا یہ وزیر اعظم ہے. وزیر اعظم کہتے ہیں چھوڑ دیں. یہ ان کا جواب ہے، یہ ان کا چہرہ جو آپ یہاں دیکھ سک رہے ہیں، ہم نے رکھا ہوا ہے تسلی سے. یہ اس عورت کے چہرے پہ چھپی ہوئی ہزاروں شکایتیں، لاکھوں سوال اور ایک تضحیک ہے، مذاق ہے، تذلیل ہے اس قوم کی اس چہرے میں. لیکن چلیے یہاں سے آگے چلتے ہیں. پھر وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کس نے روکا ہے، who is stopping them. یہ جملہ بھی میں سہ سکتا ہوں، لیکن اس کے بعد وزیر اعظم صاحب، وزیر اعظم بھی مجھے پتہ نہیں کہنا چاہیے ان کو نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ میرے حساب سے تو وہ وزیر اعظم، چلیں کانسٹیٹیوشن جو کہ انہوں نے خود ہی لکھا تھا اس میں یہ وزیر اعظم ہے تو وزیر اعظم کہہ دیتے ہیں، ہمارے نصیب یہی ہے. ان کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ آتی ہے. وہ مسکراہٹ میں چاہتا ہوں کہ آپ تسلی اور تشفی سے دیکھیے، اور یہ مسکراہٹ بڑی دیر یہاں چلتی رہے گی. اور کیونکہ پیپلز پارٹی والے ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہم نے ان کا چانٹا جو ہے لوپ میں دکھایا، بار بار بڑی زیادتی کی، تو میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ یہ مسکراہٹ بس ایک ہے. میں آپ کی خاطر اس کو لوپ میں چلا رہا ہوں، سلو موشن میں چلا رہا ہوں، کھینچ کے چلا رہا ہوں، تان کے چلا رہا ہوں کہ آپ یہ جو اس مسکراہٹ کے پیچھے چھپی ایک سوچ ہے اور وہ پیغام ہے 18 کروڑ کے لیے کہ ان کا وزیر اعظم یہ کہتے ہوئے کہ چھوڑ دیں ملک، کون روک رہا ہے، جس کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے اس کو آپ محسوس کریں. اس سوال کو چھوڑیں، ان باتوں کو چھوڑیں، اس کج رسائی کو چھوڑیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ صاحب کیا سوچ رہے ہیں آپ کے لیے، دنیا کے لیے. اس کو تسلی سے اس مسکراہٹ کو دیکھیے. میں چلتا ہوں. And why don't they leave then? Who is stopping them? Who is stopping them? Who is stopping them?